نئے سال کے آغاز پر دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ نیو یارک، امریکہ، واشنگٹن اور بوسٹن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ترکیہ، ہزاروں شہریوں کا دارالحکومت انقرہ اور استنبول میں اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آئرلینڈ اور اردن میں شہریوں کا فلسطینی پرچم کے ساتھ غزہ کے حق میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر مشرق وسطی میں بگڑتی صورتحال، امریکہ کا بحیرہ روم سے اپنا جنگی بحری بیڑا ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امریکہ جلد USS جیرالڈ فورڈ کو بحیرہ روم کے پانچوں سے جبکہ پانیوں سے نکال لے گا۔ عالمی میڈیا کی جانب سے خبر نشر کی گئی ہے۔ حوثی رہنماؤں کی تہران آمد سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یمنی حوثی رہنماؤں اور ایرانی حکام کی غزہ میں تشویشناک صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی نئی لہر کا پوری قوت سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر جو جنگ لڑ رہے ہیں، منصب سے ہٹوں گا تو کھل کر بات کروں گا۔ مزید کہا کہ مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ مسلح تنظیمیں 3 سے 5 ہزار لوگوں کو قتل کر چکی ہیں۔ جو لوگ ان کے حمایتی بن رہے ہیں وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہو کہ جو ہیرو بن رہے ہیں وہ واضح طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے، قانون کا مقصد دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انوار الحق کاکڑ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے۔ وہاں پہ مسلح تنظیمیں BLA، BLF، BRA، یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں۔ اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ لگ بھگ 3 سے 5 ہزار بندہ مار چکے ہیں۔ قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں۔ اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے۔ ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو BLA اور BLF کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کا ہیں۔ میرا جھگڑا ذات کا نہیں، ریاست کا، مسلح تنظیموں سے ہے، بلوچوں سے نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کی ضمنی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سماعت آج جسٹس اعجاز خان کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی درخواست میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ واپس لینے اور کیس کے لیے ڈویژن بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے PTI انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ جسٹس اعجاز خان الیکشن کمیشن کی جانب سے چھٹیوں سے قبل ہی ڈویژنل بینچ تشکیل دینے سے متعلق استدعا پر سماعت کریں گے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے بیان قلم بند کرانے کے لیے مسلم نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو 3 جنوری کو طلب کیا۔ کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف 3 جنوری کو فیض آباد دھرنا کمیشن میں طلب۔ کمیشن نے فیض آباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے بیان قلم بند کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے۔ اس سے قبل کمیشن نے سابق وزیر احسن اقبال، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی طلب کیا تھا۔ سابق سیکرٹری فواد حسن فواد سمیت کئی بیوروکریٹس اور پولیس افسران بھی بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، جبکہ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کمیشن میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے، جس پر انہیں دوسرا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے کے موقع پر پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور گزشتہ سال نومبر میں نگران حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے مسترد یا منظور ہونے والے کاغذات نامزدگی کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں 3240 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ قومی اسمبلی کے 1000
2024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। 12.5% से जायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 25,951 उम्मीदवारों में से 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुतादिद साबिक अरकान पार्लियामेंट भी इंतखाबी दौड़ से बाहर। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब से कौमी असम्बली के 521, सिंध 166, खैबर पख्तूनख्वा 152, बलोचिस्तान 92 और इस्लामाबाद से 93 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पंजाब असेंबली के 993 और सिंध असेंबली के लिए 520 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 367 और बलोचिस्तान असेंबली के लिए 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असेंबलियों के जनरल नशिस्तों पर 225 खवातीन के कागजात भी कबूल ना हो सके। फाफे ने इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले जारी करने का मुतालबा कर दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का यह कहना है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले वेबसाइट पर जारी करें। फाफन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले पब्लिक करने का मुतालबा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का कहना है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। ये इक़दाम इंतखाबी अमल की शफाफियत को तकवीयत देगा। फाफिन ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान एक मखसूस ज़ाब्ते के तहत ही कागजात मुस्तरद कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का हक रखता है। फाफिन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही है, जो 2018 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 10.4, जबकि 2013 में 14.6% थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दी के निशाने पर है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि हालात की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहां ज़रूरत होगी वहां सीट एडजस्टमेंट करेंगे। डेरा इस्माइल खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, दो सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। पुरअमन माहौल के लिए अगर इलेक्शन कुछ दिन आगे जाते हैं तो कोई मजायका नहीं। इस तरह के नजरियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो है ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था। मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं? कहते नहीं चला सकते। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद फरमा रहे हैं कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूंगा। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर प्लांट्स की मुरम्मत और ईंधन की कमी के बायस बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बिजली का बहरान शदीद, मुतादिद पावर प्लांट्स मुरम्मत के लिए बंद, पैदावार तलब के मुकाबले में निस्फ, पन बिजली पैदावार में भी 80% तक बड़ी कमी। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ जराये से 7800 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 14500 मेगावाट है। पन बिजली से 10,000 मेगावाट इस्तेदाद के बरक्स सिर्फ 1200 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। थर्मल पावर प्लांट्स 4000 के बजाय 1300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, गुद्दू के मुताद्दिद पावर प्लांट्स मुरम्मत के बायस बंद पड़े हैं। ट्रिपिंग से बचने के लिए ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी इस्तेमाल की जाने लगी। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कई घंटे तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर हैं। नया साल महंगाई की लहर भी साथ ले आया। हुकूमत ने साल के पहले दिन ही आवाम को LPG की कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से।
سال کے آغاز پر عوام کو مہنگائی کا ایک اور تحفہ، حکومت نے LPG کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 18 روپے 52 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ LPG کی نئی قیمت 256 روپے 42 پیسے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ دسمبر میں LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 3007 روپے 52 پیسے تھی۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 3025 روپے 87 پیسے ہو گئی۔ دوسری جانب سال نو کا سٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ انڈیکس 2210 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 64,661 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ کمپنیوں کے بہتر نتائج کی امیدیں۔ پاکستان کے حوالے سے IMF کے بورڈ اجلاس کا انعقاد 11 جنوری کو شیڈول ہونے اور مالی سال کے 6 ماہ میں ہدف سے زائد ٹیکس وصولی جیسی مثبت خبروں نے مارکیٹ میں انویسٹرز کا جوش بڑھا دیا اور انڈیکس 3.5% کا اضافہ دکھا کر گرین زون میں بند ہوا۔ IMF کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان کو قوی امکان ہے کہ $700 ملین مل جائیں گے۔ دوسری طرف SIFC میں ایک بڑی کوئی ٹرانزیکشن متوقع ہے جو بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے پاکستان کے مستقبل کو لے کے۔ سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو تھا اس پہ کہ پیمنٹ مل جائے گی اور یہ ساری چیزیں ہیں، گیس کی اور آئل کے سٹاکس جو ہے نا اوپر کے لاک پہ، اب جب وہ بڑھتے ہیں تو انڈیکس بھی بڑھتا ہے۔ گزشتہ پورے سال مارکیٹ نے انویسٹرز کو 54% کا منافع دکھایا ہے۔ شیئرز کی مالیت میں سال 2023 کے دوران 2500 ارب روپے اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ فی تولہ سونا 300 روپے کمی سے 2,19,700 روپے ہو گیا۔